اس وقت وہ وقت ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنا انتہائی لازم و ملزوم ہے. تو آج ہمیشہ کی طرح قبلہ کے ساتھ موجود ہے. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جیسا کہ 500 گنا جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے طلاق کی شرح میں. فیملی سسٹم دھیرے دھیرے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سپیڈ جاری رہی تو آئندہ 4-6 سال 8 سال بعد ہمارا حال بھی یورپ کی طرح ہمیں نظر آ رہا ہے. تو سر طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ رہی. تو اس پر گفتگو کرنے سے پہلے طلاق سے پہلے ایک رشتہ قائم ہوتا ہے نکاح کا. تو یہ نکاح کیا چیز ہے؟ ایجاب و قبول کے ذریعے ہی نکاح میں داخل ہوتے ہیں. یہ جو ایجاب و قبول ہے در حقیقت قبول ہے قبول ہے قبول ہے جی. تو بنیادی طور پہ اس میں خوبیاں بھی قبول ہوتی ہیں آپ کو اور خامیاں بھی قبول ہوتی ہیں. یعنی میں جب کسی کو قبول کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ پورے کا پورا. مطلب میں علی بھائی قبول ہیں تو علی بھائی کی صرف آنکھیں قبول ہیں، چہرہ قبول ہے. بھائی علی بھائی پورے کے پورے قبول ہیں. اب بحیثیت انسان اس میں خامیاں بھی ہوں گی اور خوبیاں بھی ہوں گی. ٹھیک ہے. ہم جب قبول کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں صرف خوبیوں کو ہم قبول کر رہے ہیں. در حقیقت ہمیں سب کچھ قبول کرنا ہوتا ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آئلٹس کورس کرایا جاتا ہے، تو کھانا پکانے کا کورس ہے، تو سلائی کڑھائی کے کورس ہوتے ہیں، تو سب کچھ لوگ سارے کورس سیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن نکاح کا کورس کبھی کہیں آپ نے سنا کہ کرایا جا رہا ہو؟ اللہ ماشاء اللہ میں نے تو نہیں سنا کہ نکاح کو کیسے نبھانا ہے، یہ بندھن ہے کیا. ایک تو نکاح کو ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے اپنے معاشرے میں، یعنی اتنی رسمیں، اتنا سب کچھ، یہ تقریب تو وہ تقریب، تو یہ پارٹی تو وہ پارٹی، تو کیا ہوا؟ کہیں نہ کہیں لڑائی وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بڑھتے 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 وہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. اسلام نے کہا کہ سب سے اچھا نکاح وہ ہے جو آسان طریقے سے ہو، سمپل طریقہ ہو. ہم نے نکاح کو پہلے تو بہت مشکل بنایا، پھر خواہشات جو بڑھ گئی ہیں آج. جی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ضرورت تک تو معاملہ تھا ہی، ضرورت تو بنیادی چیزیں ہیں، لیکن یہ جو خواہشات ہے، یہ جو سوشل میڈیا کی یلغار ہے، یہ جو ولاگر کا جو ولاگ روز دیکھنا اور سمجھنا کہ میں بھی ایسی لائف گزاروں، جو کچھ نظر آ رہا ہے بس میں بھی یہ کر سکتا ہوں، یہ پابندیاں نہیں ہونی چاہیے روزانہ. اب وہ جو بندہ دیکھ رہا ہے بھی، آپ اس کو مطلب جو دکھایا جا رہا ہے، تب آپ وہی فرمائشیں جب اپنے گھر والے سے کریں گے کہ بھائی یہ سب کچھ، تو کیسے وہ افورڈ کرے گا؟ تو سر اسی پر میں آ رہا ہوں کہ نکاح کے بعد یہ طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے ایک وجہ تو بیان کروا دی کہ بڑھتے ہوئے رجحان کی اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ یار ایک سب سے بڑی وجہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ موبائل آیا ہے نا، جی، طلاق کی شرح بڑھ گئی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، دو چیزیں ہیں جی، جو میں سمجھتا ہوں کہ جس نے تباہی مچا دیا. جی. اور طلاق اس وقت تک ہوتی نہیں ہے، میرا جملہ یاد رکھیے گا، طلاق اس وقت تک ہوتی نہیں ہے جب تک میاں بیوی کے درمیان کوئی تیسرا شخص داخل نہ ہو جائے. اللہ، اچھا، کنفرم ہے. دیکھیے لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن طلاق کا جو بنیادی طور پہ جو سبب بنتا ہے وہ کوئی تھرڈ بندہ بنتا ہے. کیوں قرآن نے کہا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، پناہ مانگو کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے دل میں اس شر سے، وہ انسانوں میں بھی سے ہو سکتا ہے، شیاطین میں سے بھی ہو سکتا ہے. تو بعض شیطان نما انسان وہ داخل ہوتے ہیں میاں بیوی کے بیچ میں، کوئی ایسی بات کر دیں گے، بیوی کے بارے میں شوہر سے کر دیں گے، شوہر کے بارے میں بیوی سے کر دیں گے. آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں
کوئی ایسا ہمدرد بن کے آ جاتا ہے بیچ میں، وہ شوہر کی طرف بھی آ سکتا ہے، وہ بیوی کی طرف، جو کہتا ہے کہ اصل تو ہمدرد میں ہوں آپ کا، یہ کہاں تمہاری شادی ہو گئی اس کے ساتھ، کوئی جوڑ ہے یہ، تم دفع کرو اس کو، میں ہوں نا۔ اب جب میں ہوں نا، کسی کو آپ انگلی پکڑا دیتے ہیں جب جی کہ یہ تو ہے نا آپشن میرے پاس، اگر وہ چلا بھی گیا یہ آپشن تو ہے، اب یہاں سے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو آیا یہ تو اپنے فائدے کے لیے داخل ہوا ہے، تباہی مچانے کے لیے تو آ گیا۔ 95% طلاق کے کیسز اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کوئی تیسرا بندہ ملے گا پیچھے، جو بڑھتی ہوئی طلاق ہے، بڑھتی ہوئی طلاق، کیونکہ عورت اتنا بڑا ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتی خلا کا، اور مرد کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یار میں کیوں طلاق دے دوں۔ یہ اہم فیکٹر ہے کہ جو بڑھتا اور رجحان ہے اس میں ایکسس آسان ہو گیا، موبائل بہت آسان ہو گیا، کسی کے گھر میں کسی تک رسائی آسان ہو گئی، اور شک کے بیچ وسوسے اندیشے، جس سے اللہ نے مطلب قرآن کی پوری سورہ ہے، سورہ ناس اور فلق، ہم اس کو سمجھیں تو یہی ہمیں تعلیم دی گئی کہ اللہ کی پناہ مانگو ان ساری چیزوں سے جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ ایلیمنٹس ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ پھر خواہشات ہیں، ہم جو میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں روزانہ، یہ چیزیں دماغ خراب کرتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اصل میں، دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک پتنگ ہے جی، اب پتنگ کو کوئی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اڑا رہا ہوتا ہے، جی، اب پتنگ یہ سوچے کہ یہ جو بیچ میں ڈور ہے اس نے تو مجھے باندھ رکھا ہے، جب چاہتا ہے یہ مجھے کھینچ لیتا ہے، جب چاہتا ہے ڈھیل دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے یہ کھینچ لیتا ہے، یار اچھا یہ ڈور کٹ جائے اور میں اڑتی پھروں ہوا کے سنگ، تو وہ جیسے ہی ڈور کٹتی ہے وہ تو خوش ہو جاتی ہے کہ اب تو میں اپنی مرضی سے اڑوں گی، ادھر 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 ادھر، تھوڑی دیر تو وہ اور اوپر جاتی ہے، لیکن جیسے ہی نیچے آتی ہے تو اس کو لوٹ مار ایسی ہوتی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ، کسی کے ہاتھ میں کچھ، واہ واہ واہ، ختم۔ کیا اچھی مثال، واہ واہ واہ، اب نہ وہ اس کے قابل رہی نہ اس کے قابل، نہ اپنے کا، سمجھ؟ تو یہ جو ڈور ہے نا، اصل میں اس کو باندھ کے رکھنا بڑا اہم ہوتا ہے، صبر کے ساتھ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا ہے، ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرنی ہے، سردی گرمی میں حالات میں ایک دوسرے کا اللہ نے لباس قرار دیا۔ تو اس کا بڑا ریزن یہ موبائل ہے۔ میں نے تو جتنے کیس دیکھے ہیں میرے پاس آئے ہیں، 95% کیس میں کوئی تیسرا بندہ ہی ہے بیچ میں، اور راستہ ہے اس کا، وہ اگر اقرار نہ بھی کرے نا، ہوتا یہی ہے، شوہر بھی طلاق اس وقت زیادہ اس کا دماغ خراب ہوتا ہے کہ یہاں تو ایک بات اور ہے علی بھائی، جی، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے جی، بڑی اہم بات، بہت ہی اہم بات ہے۔ ارشاد، مرد شادی کیوں کرتا ہے؟ نسل بڑھانے کے لیے، اپنے نسب کے لیے۔ مرد شادی جو ہے نا کبھی بھی جنسی خواہش کے لیے نہیں کرتا، کھانا پینا اس مقصد کے لیے شادی نہیں کرتا، کیونکہ کھانا پینا بھی اسے ہوٹل سے مل جائے گا، چیزیں مل جائیں گی۔ مرد شادی کرتا ہے سکون کے لیے۔ کس کے لیے؟ سکون کے، سکون کے لیے۔ باقی سب چیزیں تو وقتی ہیں، اسے سکون چاہیے ہوتا ہے کہ میں باہر کے جھمیلوں سے جب گھر میں داخل ہوں تو میں پرسکون ہو جاؤں۔ اسی لیے کہا کہ بیوی جب شوہر کو دیکھے تو مسکرا دے، سبحان اللہ، اچھے طریقے سے ویلکم کرے، اس کی ساری تھکن دور ہو جائے اس کو دیکھتے ہی۔ مرد شادی کرتا ہے سکون کے لیے، عورت شادی کرتی ہے عزت کے لیے۔ عورت شادی کرتی ہے عزت کے لیے، عزت کے لیے۔ اگر مرد عورت کو عزت دے اور عورت مرد کو سکون دے تو گھر جنت بن جائے گا۔ واہ 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 واہ، بہت آسانی سے گتھی سلجھا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو سنا کر، یعنی کہ
عورت بے شک گھر کے کام کاج کچھ نہ کرے، مرد کو سکون دے، اور مرد عورت کو پیسہ وغیرہ کچھ نہ دے، اس کو عزت دے، گاڑی چل جائے گی. دیکھیں جب گھر میں وہ کھانا پینا کچھ نہیں دے گی تو اس کو گھر میں سکون کیسے ملے گا؟ سوال ہے. شوہر اس کو پیسہ چیزیں نہیں دے گا، نان نفقہ نہیں دے گا، تو گھر میں سکون کیسے ہوگا؟ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں نا. یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو بنیادی چیزیں، بیسک ضرورتیں. جی. بیسک چیزوں کے بعد یعنی گھر میں مرد نے ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور آگے سے جو ہے نا جو غیر ضروری قسم کے اعتراضات، جھگڑے اور شوہر کو آنے دیں، فریش ہونے دیں، پھر اس سے بات کریں. اور دوسرا میں میاں بیوی سے ایک اور بات کروں گا، آپ ایک دوسرے کے کونسلر بن جائیں. اچھا. مطلب سب سے اچھی کونسلنگ جو ہے نا، مطلب میاں بیوی ایک دوسرے کی خود کر، صرف سنیں، ایک دوسرے سے دل کی باتیں کر لیا کریں، بتایا کریں، واہ. محبت کا اظہار بھی کیا کریں، کوئی چیز اچھی بنی ہے اس کی تعریف بھی کیا کریں. واہ. ایک دوسرے کو سکون دینے کی کوشش کریں گے نا. اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی کو بیچ میں نہ آنے دیں. اگر علی بھائی گھر بچانا ہے نا آپ نے، تو کسی تھرڈ پرسن کو نا بیچ میں نہ دیں. اور یہ بھی کہ ساس اور باقی چیزیں کسی کو اپنے گھر کے مسئلے نہ بتایا کریں. آپ دونوں بیٹھ کے اپنے مسئلوں کو حل کریں. واہ. باہر جب بھی نکلے مسکراتے ہوئے نکلیں. واہ، بہت اہم بات ہے. واہ واہ.